बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने वीडियो देख ली, एक आधे मिनट की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सुबह सवेरे जवानों के पास पहुंचे और उन्होंने आपको एक हरफी स्ट्रेटजी बता दी, फोर्स को बता दिया कि करना क्या है। ये जो एहतजाज करने वाले पीटीआई के कारकुन आ रहे हैं, बस वो यही है कि कोई बच के ना जाए, फड़ लो, बस गिरफ्तार कर लो, ये है। इसी वजह से मैंने अपने मुंह से कोई बात करने की बजाय आपको हैंड टू माउथ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दिखा भी दी और सुना भी दी। इस्लामाबाद पूरे मुल्क से कट चुका है। इस वक्त कोई गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती जो लाहौर से आ रही है, पेशावर से आ रही है, किसी जगह से भी आ रही है। बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, कंटेनर है। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद है, इस वक्त कंटेनरों का शहर है, कंटेनर सिटी है। रास्ते ब्लॉक हैं, सर्विस भी बंद हो जाएगी, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस भी बंद हो जाएगी। आज शाम तक कहा जा रहा है कि वो भी, उसकी भी बंदिश हो जाएगी। बातचीत सिरे नहीं चढ़ी है। महफूज रास्ता मांगा था गंडापुर ने, तो वो भी उनको नहीं दिया जा रहा। वो कहा जा रहा है कि महफूज रास्ता यही है कि आप इसको कॉल ऑफ करें। हमारे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक गंडापुर की, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कल आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। राजा साहब ने रात अपने वीलॉग में इसका कुछ तज़किरा किया है। वो पेशावर में अमन व अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से इजलास था। ज़ाहिर है सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव तो हैं, तो इस वजह से वो मुलाकात उनके साथ हुई और उसी में उन्होंने, आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि ये बंद करें, ये हर रोज़ का एहतजाज ये नहीं आपको ज़ेब देता। सूबे के वज़ीर आला है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, कैसे मैं इसको करूँ। वो बानी से अब वो बुशरा बीबी ने भी बयान दे दिया, वो पार्टी के लीडर्स भी लगे हुए हैं, तो मैं अगर करूँगा भी तो ये नहीं रोकेंगे, ये नहीं रुकेंगे। फिर मुझे बताएं कि मैं इसका सहारा क्या तलाश करूँ, बहाना क्या हो मेरे पास। तो ये उनको बताया गया कि भाई इतना बड़ा सानिया हुआ है कुरम में, वैगनों पर फायरिंग की गई, 40 से ज़ायद अफराद उस हादसे में शहीद हुए और उसके बाद जो कबाइल के दरमियान, वहाँ पे जो दो कबाइल के दरमियान तशद्दुद जारी है फ़िरका वाराना बुनियादों पर, उसके बाद कोई अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 20 के करीब और लोग जाँ बहक हो चुके हैं। तो उसके सोग में आप इसको मुलतवी कर सकते हैं। तो ये मैसेज उधर भेजा गंडापुर ने, अडियाला में, लेकिन वो बात नहीं मानी गई, वो बात नहीं मानी गई। तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं जी 24 का हर हाल में एहतजाज होगा। वो ज़िद है कि जनाब ये बाहर निकालें, पहले मुझे, मेरी ज़मानतें तमाम मुकदमात में हो गई हैं, तो मुझे जेल से बाहर निकालें, उसके बाद मैं कॉल जो है उसको कॉल ऑफ करूँगा। तो फिर भाई लोगों ने भी कहा कि हमें क्या ज़रूरत है, आपको अगर आपके ऊपर और मुकदमात हैं, जेल से बाहर निकालना है तो जाएं, अदालतों से बोले आपको तमाम मुकदमात में रिहा कर दे। तो वो ऐसा है नहीं, सीन है नहीं। उल्टा जो 9 मई वाले थे 10 लोग, उनको सजाएं दे दी गई 6-6 साल की, वो उसका भी जिक्र हो गया, मिलना शुरू हो गई हैं जो पहले। और उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर 4 अफगानी भी शामिल हैं। जो पहले 10 लोगों को सज़ा सुनाई गई, 6 का ताल्लुक तो ये बाजोड़ इस्लामाबाद पिंडी से है, लेकिन 4 अफगानी भी शामिल हैं। आप ये अंदाज़ा करें, सिलसिला जारी रहेगा। तो जब आप किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है तो वो गंडापुर फिर खामोश होकर बैठ गया। फिर बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी उस बयान ने, सऊदिया मुखालिफ बयान, उसके ऊपर अब ये उनकी वो कोई माफ़ी तलाफ़ी है नहीं। वो पूरे पाकिस्तान में केसेस बन गए हैं बुशरा बीबी पे, राजनपुर, डेरा गाजी खान और ये जनाब अपना जो उसके साथ लिया और बहुत से जो मकामात हैं वहाँ पे वो हो गया, वो केसेस उनके ऊपर हो रहे हैं। लोग FIR करा रहे हैं कि पाक सऊदिया ताल्लुकात को ये मुतासर करना उसकी कोशिश है, साजिश है। तो वो भी ज़ेर अताब हैं
اور پھر یہ پی ٹی آئی نے یہ ایک ڈرامہ کیا کہ یہ عمران خان نے بشرا بی بی کے بیان سے خود کو الگ کر لیا ہے، ٹکوسلا ہے، دو نمبری ہے، جعل سازی. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں، یہ بیان باقاعدہ ریکارڈ ہوا، باقاعدہ ریکارڈنگ اس کی ہوئی، ویڈیو ریکارڈ ہے نا جی. نظر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا. پی ٹی آئی کا جو آفیشیل سوشل میڈیا ہے، پی ٹی آئی آفیشیل، اس پہ انہوں نے ڈالا. یوٹیوب ہے یا باقی ان کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ ڈالا. لیکن پہلے اس کی ریکارڈنگ ہوئی، پھر اس کو چیک کیا گیا، پھر اس کی ایڈیٹنگ کی گئی، اور اس کے بعد اس کو اپلوڈ کیا گیا. یہ کوئی لائیو تو تھا نہیں کہ لائیو بندہ بات کرے، یہ لائیو تو تھا نہیں. اور بانی پی ٹی آئی اس سے آگاہ تھے، بانی پی ٹی آئی کو پتا تھا. تو یہ ایسے ہی اب درفت نہیں چھوڑنا کہ بانی پی ٹی آئی کو پتا نہیں تھا، تو یہ بالکل کوئی اس میں صداقت جو ہے وہ نہیں ہے. بالکل آپ کو حقیقت اور سچ بات بتا رہا ہوں. یہ ان کی مرضی سے ہوا اور ان کی اجازت سے ہوا، جان بوجھ کر یہ کیا گیا کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولا جائے. اور جو ہے کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ سعودی عرب اور چائنا جو ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ مصروف جو ہیں وہ حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے. کیونکہ یہ سن لیں نا، جب یہ ابھی حقیقت سنتے جائے نا. ان کی بیٹی کی دوسری بیٹی کی شادی تھی، جب یہ گئے ادھر سعودی عرب مدینہ منورہ میں شادی کی، 7 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا. تو نہ پھر وہاں پہ انہوں نے ایک اور کر دی وہاں پہ فرمائش کہ عمران خان صاحب نے کہ جناب وہ تمام جو میرے مہمان ہیں باراتی، ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جائے، اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے، ان کا وی وی آئی پی پروٹوکول ہو. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو دلہن ہے یہ جناب مسجد نبوی میں جا کر نعوذ باللہ وہاں پہ جا کر یہ فوٹو شوٹ کرانا چاہتی ہیں. تو استغفر اللہ. یہ اور پھر جس قسم کا وہ لباس زیب تن کر رہے تھے سعودیوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ پاسبل نہیں ہے. اصل غصہ تو اس بات کا ہے، یہ ہے اصل تکلیف ہے جی. تو اسی وجہ سے انہوں نے پھر صحیح بولا نا کہ کیا چیز اٹھا کر لے آئے ہو. دوسرا اس کا پہلو سن لیں، ننگے پاؤں والی بھی حقیقت سن لیں. یہ بھی باجوہ کے جو قریبی ذرائع وہ بتاتے ہیں، وہ توہم اور وہم پرستی کا تو یہ شکار ہے. روحانیت کی آڑ میں یہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے خان صاحب، جب یہ وزیر اعظم سلیکٹ ہو گئے، سلیکٹ کیا نا جی، اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی، سیدھی سی بات ہے. جیتے تو نہیں تھے 2018 میں، نون لیگ جیتی تھی، سیدھی سی بات ہے. ان کو جتوایا گیا، وہی آر ٹی ایس جو بٹھایا گیا. نواشی ویسے تو نہیں رونا روتا. تو وہ جب ان کو سلیکٹ کیا گیا تو پھر ان کو وہ یہ بشرا بی بی، پیچھے فیض تھا، یہ کہانیاں شروع ہو گئیں. سمندر کا سفر نہیں کرنا، آپ بھی گزرگاہ کے اوپر سے نہیں گزرنا، دریاؤں کے اوپر سے نہیں گزرنا. لیکن وہ اس وقت ملکی حالات ایسے تھے، سعودی عرب سے تھبنچو چاہیے تھا، مال چاہیے تھا. آرمی چیف جنرل باجوہ نے سیدھی بات کی، اس نے بھائی اگر مال چاہیے، مال پانی چاہیے تو پھر سیدھی سی بات ہے آپ سعودی عرب چلے جائیں اور ان کی جا کر بات مانیں. اچھا جی، جانا پڑ گیا. پھر بشرا بی بی نے عمران خان کو بول دیا کہ ہاں تم اب مجبوری ہے، بامر مجبوری ہے، تو نحوست دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم مدینہ ننگے پاؤں جاؤ. یہ طلعت حسین سینئر صحافی، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک ویلاگ بھی کیا ہے، اور یہ بات ہم نے ادھر ادھر سے کنفرم بھی کی ہے کہ یہ کنفرم ہو بھی گئی. تو وہ یہ اس کے پیچھے یہ کہانی ہے. یہ کوئی عقیدت میں نہیں گئے تھے. تو میں تو مذہبی معاملات میں اتنا نہیں پڑھتا، تو وہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ طلعت حسین صاحب اس کے راوی ہیں. تو وہ انہوں نے جناب یہ کہا جی کہ یہ ننگے پاؤں جو چلے گئے مدینہ منورہ میں، اور مقدس سرزمین، بالکل مقدس سرزمین ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی اصل وجہ یہ تھی، اور وہی غصہ جو ہے وہ مصوفہ نکال رہی ہیں کہ آج وہ کہ سعودی عرب والے نعوذ باللہ وہ شریعت نہیں آتے، وہ یعنی کہ وہ مرکز ہے، محور ہے، اللہ کا گھر ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پہ شریعت وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی وہ اس کے خلاف ہے. کتنا بڑا ایک بلنڈر کر دیا. اور اب اس کے اوپر پردے ڈال رہے ہیں، پارٹی نے الگ کر لیا، بشرا بی بی نے تباہی کر دی. یہ ادھر سے وہ جو یوٹیوبرز ان کا وہ مافیا ہے نا، ان کے ذریعے اس قسم کے پیغامات اور بیانات دلوا رہے ہیں. کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ بیان سوچا سمجھا منصوبہ تھا، سازش تھی، جان بوجھ کر کیا گیا، اور اس کے پیچھے خان ہے. جو مرضی کر لیں. یہ تو جو آپ سہارا تو لینے کو جتنے مرضی آپ اس کی وجوہات کو تلاش کر لیں، اس کے تو نہیں جا سکتا. لیکن یہ میں نے آپ کو حقائق آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں. اور ابھی یہ جو کل احتجاج ہونے جا رہا ہے،
یقین مانیے لوگ جو ہے یہ خود دیکھ لیں، یہ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں نا جی، یہ کنٹینر ہیں، رستے بند ہیں، بسوں کے اڈے بند ہیں، ہاں جی، اور موٹر ویز بند ہیں، اور ٹرینوں کا سفر ہے، یہ ٹرینوں کا دیکھ لیں، راولپنڈی اسٹیشن کی تصاویر دیکھ لیں، یہ رش ہے، ساری دنیا ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے کہ لوگوں نے آنا جانا تو ہے، کس وجہ سے؟ اس احتجاج کی وجہ سے، اس ہنگامہ رائی کہ شہر کو پھر یرغمال بنانا ہے، اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، پلاننگ کر لی ہے، وہ پھر ظاہر ہے حکومت تو روکے گی، حکومت کہہ رہی ہے ہم نے آنے نہیں دینا، وہ کہتے ہیں ہم نے آنا ہے، تو کون پستا ہے؟ یہ دونوں جو حکومت کی وجہ سے اور اس پی ٹی آئی والوں کے احتجاج کی وجہ سے عوام پستے ہیں، غریب طبقہ پستا، دیہڑی دار مزدور پستا، جس نے روزانہ دیہڑی کی بنیاد پر 500 یا 600 یا 1000 روپیہ کمانا، بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کے جو 3-4 دن گئے، یہ تو کہتے ہیں اچھا پھر ان کا پلان ہے 3 دن کا کہ 24 کو آپ نکلیں اور آپ 26 تک اسلام آباد پہنچیں، یہ ان کا جو ہے وہ پلان ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو سچویشن انہوں نے کریٹ کر دی ہے، وہ اسی وجہ سے یہ حالات کو خراب کر رہے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ پورے کر سکے جو عزائم ہیں، اور اپنے یہ بھلا بول سکے عمران وہ جلسے جلوسوں سے احتجاج سے تو رہا ہونے والا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، وہ تو ظاہر عدالتیں جو اس کو کریں گی تو کریں گی، یہ دباؤ وہ حکومت کا ہم تو قبول ہی نہیں کرتے، جو مرضی کر لیں۔ آرمی چیف کا آپ نے میسج سن لیا کہ جن لوگوں نے ملک کو ڈیفارڈ کرنے کی باتیں کی، ملک کو توڑنے کی باتیں کی، ان کو جواب دہی ہونا چاہیے، تو جواب دہ تو ہونا پڑے گا، تو اس جواب دہی سے وہ ڈرتے ہیں۔ سزائیں آنے والے دنوں میں اور لوگوں کو بھی ہوں گی، ان خان صاحب کو بھی ہوگی، 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر حکومت بڑی پر امید ہے، روزانہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ اس گیس میں سے نکلنا مشکل ہے، تو یہ وہ تمام تر اب تک کی صورتحال تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ باقی راجہ صاحب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ شام کو مزید اس حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر برائی سے، اور پاکستانیوں کو بھی محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔